بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ نے بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے دیکھنا ہے۔ میرا سوال ہے، کیا ہر بندے کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ میرا ان لوگوں سے بھی سوال ہے جو یعنی کہ ہزار خواب بیان کرتے ہیں، اور سبسکرائبر کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ اگر ہم یعنی کہ ہر بندے کے خواب کو، جیسے ہر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے اللہ کی اتنی دفعہ زیارت کی ہے، تو ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ ہم اس کے خوابوں کے اوپر یقین کریں؟ دیکھیں نا، ایسے تو ہر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا، میں نے اللہ کی زیارت کی ہے، میں نے یہ۔ اب ہمیں جو بندہ یہ کہہ رہا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے زید بکر کوئی بھی ہے، خصوصاً جو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یعنی کہ کسی ایک بندے کے بارے میں کہتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے میری بات۔ تو ہم نے اب یہ چیک کرنا ہے قرآن و حدیث سے کہ کن کے خواب جو ہیں ہم ان کو سچ مانیں گے۔ میں آپ کو ثابت کروں گا، آج قرآن و حدیث پیش کروں گا، تاکہ جو خواب بیان کرنے والا ہے اس کے اوپر بھی کوئی شرائط شریعت نے لاگو کی ہیں کہ اس کے اندر بھی کوئی باتیں ہونی چاہیے۔ ایسے تو ہر کوئی بیان کر دے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے، 3894 نمبر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، جس کو بنیاد بنا کر ہم خوابوں کو یعنی کہتے ہیں یہ مبشرات میں سے ہیں۔ میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ خواب جو ہیں کس بندے کے یعنی کہ قابل قبول ہیں اور اس کی میں حقیقت ہوتی ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے، حدیث کا نمبر بھی ہے آپ کے سامنے۔ میں اردو کا ترجمہ کروں گا، میں آپ سب کو یہ حدیث دکھا رہا ہوں اور ان کو بھی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یعنی کہ جو سوال و جواب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب آپ نے اس حدیث پاک کے اوپر غور رکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ میں اس کی تشریح آگے جا کے آپ کو کروں گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ مومن کا خواب، مومن کہتے کس کو ہیں؟ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ، اس کو یاد رکھنا۔ اگلی حدیث دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے خوشخبری، اور دوسرے خیالی باتیں، تیسرے شیطان کی طرف سے ڈراؤنا خواب۔ اب خواب کے 3 درجے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو مومن کو آتا ہے، وہ نبوت کا 46واں حصہ، اور دوسرا انسان جو دن میں خیالات دیکھتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں باتیں آ جاتی ہیں۔ 2 ہو گئی۔ اگلی حدیث سنن ابن ماجہ کی 3907 نمبر حدیث، یہ بھی دیکھیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو خواب ہوتا ہے وہ ڈراؤنی قسم کا ہوتا ہے، جس میں شیاطین جو ہیں مومن کو ڈراتے ہیں۔ اور دوسرا خواب، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو حالت بیداری میں آدمی یعنی کچھ چیزیں ایسی کرتا ہے، کوئی باتیں سوچتا رہتا ہے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو وہ چیزیں اس کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو سچ خواب ہوتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ۔ تو آپ نے حدیثیں سماعت فرما لی ہیں، سنن ابن ماجہ کی یہ احادیث ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں ان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں، میری بات کو غور سے سمجھیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر خوابوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ ان حدیثوں پہ غور بھی کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ انسان دن میں سوچتا رہتا ہے، کچھ ویسے بھی بندے ذہنی طور پہ یعنی کہ ہوتے ہیں، اپسٹ ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں ان کے خواب میں وہ بات آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جو شروع میں حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا جو یعنی کہ ایک اپنا تعارف ہے قرآن پاک نے کرایا، وہ کیا ہے؟ یہ سورہ قمر کی آیت ہے، یہ دیکھیں آخری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و نہر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک متقین جو ہیں، جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے، ان کے لیے جنت ہے اور نہریں ہیں، یعنی جو پرہیز کرنے والے ہیں گناہوں سے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ہر معاملے میں، اللہ نے ان کے لیے جنت اور نہروں کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر وقت ڈرتا ہے۔ گناہ تو وہ کرتا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے فرائض ہیں، واجبات ہیں،
ان کو ادا کرتا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اتنے خواب آئے ہیں، میں ان کی آپ کو ویڈیو نہیں چلانا چاہتا جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ بھی نہیں پڑھتا، ہاں جی میں کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے بتائیں، میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا، میری بات کو سمجھیں۔ جو مومن ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، وہ تو نماز نہیں چھوڑتا، واجبات نہیں چھوڑتا، شریعت کے احکامات پورے کرتا ہے۔ تو وہ کیسے، یعنی کہ یہ جب ایک بندے میں یہ بات ہی نہیں ہے، مومن والی شان ہی نہیں ہے، تو وہ نبوت کا 46واں حصہ جو خواب کا بتایا گیا ہے وہ اس پہ کیسے پورا آ سکتا ہے؟ جی بتائیں مجھے۔ اب دوسری آیت قرآن پاک کی دیکھیں، مثل الجنت التی وعید المتقون، یہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال ہے ان لوگوں کی جن سے وعدہ کیا گیا جنت کا، یعنی متقین کا۔ متقی جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکامات کو پورے کرنے والا، فرائض پورے کرنے والا، سنن واجبات بھی پورے کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ کہیں گے کہ ان کو اتنے خواب آئے، تو جب ہم ان کی حقیقت دیکھیں گے، جب ہم ان کے یعنی کہ ذاتی زندگی دیکھتے ہیں، تو اس میں تو ہمیں مومنوں والی کوئی بات نظر آتی نہیں ہے، متقین والی بات نظر آتی نہیں ہے۔ تو بتائیں آپ لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ قرآن و حدیث سے باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو وہ مومن والی یعنی صفات بھی ہونی چاہیے، وہ نظر آنی چاہیے۔ مومن بولا گیا ہے۔ اور اگلی بات جو دوسری حدیث میں نے پیش کی ہے، اس میں خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، خیالات بھی ہوتے ہوں گی مومن والی، یعنی کہ وہ فرائض، واجبات، سنن اور احکامات کو پورا کرنے والا ہوگا، تو پھر ان کے خوابوں کو مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کوئی بھی اٹھ کے، ایسے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں، میں کہوں گا میں نے 500 خواب دیکھے، میں 14 سال کی عمر میں دیکھتا آ رہا ہوں، کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ میرے علاوہ کوئی اور بھی جو مرضی اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے جس کو دیکھنا پڑے گا شرعی لحاظ سے، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی اور ہر چیز اس کی دیکھ کر پھر اس کے خوابوں کو ہم نے جانچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے خواب کا کہہ دے۔ تو شریعت کے مطابق جو ہے یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ تو میرے ناظرین، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور ان صاحب نے بھی دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا جو یعنی کہ مکالمہ ہے، مکالمہ برائے اصلاح ہو، مکالمہ برائے یعنی کہ ضد نہ ہو۔ وہ اپنی آنکھوں سے یعنی کہ اختلاف اور ضد کی اینک اتار کے ان حدیثوں کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر مجھے جواب دیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین ہمیں تا دم زندگی ہمیشہ حق پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائے جو حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ناظرین، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔